لڑکی کے گھر جاتے وقت سوچ سمجھ کے جائیں, جتنا پتا, جتنی انفارمیشن آپ پہلے لے سکتے ہیں وہ لے لیں, اور جب آپ کو لگے کہ یس دس مائٹ بی دا گرل دیٹ وی آر گوئنگ ٹو لائک, تب اس کے گھر جائیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی کی بچی کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس لڑکی کو جو تکلیف ہوتی ہے, دیٹ سینس آف ریجیکشن, اور جو اس کے ماں باپ کو ہوتا ہے, اٹ از ویری ریئل. پلیز اس میں خواتین سے میں مخاطب ہوں بیکاز زیادہ تر یہ مائیں کرتی ہیں, لڑکوں کی مائیں بے حسی کے ساتھ لوگ لڑکیوں کے گھروں میں جا کے, ایک لڑکی پسند آ بھی گئی ہے تو وہ اس ڈر میں کہ کہیں اس سے بہتر کوئی اور لڑکی نہ ہو, ہم پھر بھی 10-15 گھر اور پھر کے دیکھ لیں. دس از ویری رانگ. آپ کموڈٹی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں ایک انسان کو. آپ فریج یا ٹی وی کی شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں نہیں جا رہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا ماڈل فریج مجھے پسند آ گیا ہے, اب ناؤ لیٹس گو اینڈ شاپ اراؤنڈ اینڈ سی اف وی کین فائنڈ the same thing with the same features maybe at a better price. This is not how it happens. یہ اللہ کو بھی پسند نہیں. آپ اللہ کی مخلوق کو ریجیکٹ کریں. میں نے دیکھا ہے کہ ینگ جنریشن میں بد دلی ہے because there is a big disconnect between what the parents want and what the children want. اور پیرنٹس بچوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے, بچے بھی پیرنٹس کو اتنا کھل کے نہیں بتاتے کہ ایکچولی وہ چاہتے کیا, اور ایک جنرل جو ہے بالکل کنفیوزڈ سی سچویشن ہوتی ہے جس میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایک بہترین رشتہ ہمیں مل جائے گا کیونکہ ہم نے استخارہ کیا ہوا ہے یا ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں, ہمیں بہترین رشتہ اس طرح سے مل جائے گا. دیکھیے اپنی کامن سینس کو یوز کر کے لاجیکل طریقے سے سچویشن کو اپروچ کریں. آئی ایم ناٹ at all against arranged marriages. I am in favor of arranged marriages. I think there was a lot of wisdom in arranged marriage کیونکہ پیرنٹس اپنا ایکسپیرینس, اپنی عقل, اپنا وہ سب کچھ یوز کر کے تو بچوں کے لیے وہ آئیڈیل بہترین میٹ اس طرح سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ بچوں کی زندگی آپس میں آگے جا کے بہتر طور پہ گزر سکے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ پیرنٹس وزڈم اور ایکسپیرینس کو یوز کریں. انفارچونیٹلی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پیرنٹس ایکچولی رشتہ داروں کو امپریس کرنے کے لیے, سوسائٹی کو امپریس کرنے کے لیے زیادہ اس نظر سے رشتے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ اپنی پرسنالٹی کو دیکھ کے اس کے مطابق کسی کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال پھر بھی کنفیوژن بہت زیادہ ہوتی ہے. سو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے. سٹ ڈاؤن ود یور چائلڈ. صرف کسی کو نوکری مل جانے پہ یا بچی کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب آپ کہتے ہیں شادی کی ایج آ گئی ہے, that doesn't determine کہ وہ شادی کے لیے ریڈی ہے. پہلے ان سے بات چیت کریں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ are they actually ready to be married? How would you know that they are ready? Do they know what they like? Do they know what they want? ان کی کیا ویلیوز ہیں جن کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ یوزلی فیملی کی ویلیوز ہی ہوتی ہیں, جو آپ کی ویلیوز ہوں گی وہی بچوں کی ہوں گی. دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب آپ کو ریزنیبل حد تک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر بہتر سے بہترین کی تلاش میں نہ اپنے بچوں کو ضائع کریں ان کی عمر کو, نہ اگلے کو اس طرح سے خوار کریں. سو نمبر 1, ڈسکس اٹ ود یور چائلڈ. ان کی کیا ویلیوز ہیں, ان کی کیا پرائیورٹیز ہیں, ان کے نان نیگوشیبلز کیا ہیں, ان کے ساتھ اپنی ویلیوز ڈسکس کریں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پہلے یو شوڈ بی آن دا سیم پیج اینڈ دین یو شوڈ ہیلپ دیم لک فار اے میٹ اینڈ بی ریڈی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لڑکی آپ کو سب سے یا لڑکا سب سے زیادہ آپ کو پسند آئے وہ ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے یا بیٹی کو نہ اتنا پسند آئے. They might like somebody that you had maybe on the second or third list. That's okay because life انہوں نے گزارنی ہے, ان کی زندگی ہے. So let them decide.